بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا ایک سبق ہمیں سمجھانے کا حکم ملا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ تناقض۔ بڑا دلچسپ سبق ہے یہ۔ تناقض کیا ہوتا ہے؟ دو قضایا کا ایجاب و سلب میں یوں مختلف ہونا کہ ہر ایک بالذات یہ تقاضا کرے کہ اگر وہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہو۔ یہ آسان سی تعریف لکھی ہے اور آسان پیرائے میں لکھی ہے۔ پہلے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ دو جملے آئیں آپ کے پاس، دو قضایا آئیں آپ کے پاس، ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو، ایک مثبت ہو اور ایک منفی ہو۔ ان دونوں کا آپس کا لنک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک کو سچا بولیں تو دوسرے کو جھوٹا بولنا پڑے۔ آپ کسی بھی ایک کو بولیں بھائی یہ بات سچی ہے تو دوسری جھوٹی ہو جائے۔ جب اس کیفیت میں دو قضایا آتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہاں تناقض ہے، یہاں تناقض ہے۔ مثال کے طور پر زید کھڑا ہے، ایک جملہ ہے، اور دوسرا ہے زید کھڑا نہیں۔ اب یہ دو جملے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء اہل سنت؟ اگر یہ سچا ہو تو یہ بھی سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ جب زید کھڑا ہے بولا ہے تو زید کھڑا نہیں ہے والا جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر یہ سچا ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ یہ تناقض کہلاتا ہے۔ تناقض کی 8 شرائط علماء بیان کرتے ہیں منطق کی کتابوں میں۔ یہ بچے سمجھتے ہیں بہت مشکل کام۔ ایک چھوٹا سا شعر اگر یاد کر لیا جائے، در تناقض ہشت وحدت شرط داں وحدت موضوع محمول و مکان، شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان۔ یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط نہ، فارسی کا ہے، آپ فارسی کو مشکل نہ سمجھیں۔ تناقض میں 8 وحدتیں ہونی چاہیے، یہ مین پوائنٹ جو یاد رکھنے والا ہے۔ تناقض میں 8 وحدتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 موضوع ایک ہو، نمبر 2 معمول بھی ایک ہو، نمبر 3 مکان بھی ایک ہو، نمبر 4 شرط بھی ایک ہو، نمبر 5 اضافت بھی ایک ہو، نمبر 6 جزو کل میں بھی ایک جیسے ہوں، نمبر 7 قوت و فعل میں بھی ایک جیسے ہوں، نمبر 8 زمانہ بھی ایک ہو۔ یعنی 2 جملے ایسے ہونے چاہیے جن کا موضوع بھی ایک جیسا ہو، معمول بھی ایک جیسا ہو، مکان بھی ایک جیسا ہو، شرط بھی ایک جیسی ہو، اضافت بھی ایک جیسی ہو، جزو کل ہونے میں بھی وہ ایک جیسے ہوں، قوت و فعل میں بھی ایک جیسے ہوں، اور زمانے میں بھی ایک جیسے ہوں۔ اگر ان میں سے ایک پوائنٹ بھی مس ہو جائے، یعنی کسی مقام پر اختلاف ہو جائے، یہ اتحاد ختم ہو جائے، وحدت ختم ہو جائے، تو وہاں پر پھر تناقض نہیں ہوگا۔ جہاں تناقض ہونا ہے وہاں ضروری ہے کہ یہ 8 چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔
आठों चीजें एक ही वक्त में एक जैसी नहीं, आठों में से जितनी चीजें मजकूर हैं या मतलूब हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। वैसे होंगी सारी, लेकिन जुमले में अब चीजें ही दो लिखी हैं, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन मौजू और महमूल, तो इसके मुकाबले में ज़ैदुन लैसा बिकाइमुन। समझ आ रही बात? ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन लैसा बिकाइमुन, लेकिन दोनों का मौजू एक है, तनाकुज़ है। अच्छा जी, मौजू के बाद मौजू भी एक है, महमूल भी एक है, मुब्तदा भी एक, खबर भी एक, मुब्तदा भी एक, खबर भी एक, दोनों जगह पर। अच्छा, दूसरा था मकान भी एक हो, ज़ैदुन काइमुन फिद्दार, इधर भी फिद्दार ही होना चाहिए। पता चले आप बोले ज़ैदुन काइमुन फिद्दार, ज़ैदुन लैसा काइमुन फिस्सूक, तनाकुज़ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब वहदत ही खत्म कर दी आपने एक मकाम पर तो तनाकुज़ खत्म हो जाएगा। अगर आपने तनाकुज़ साबित करना है तो ये मकाम एक रखना पड़ेगा आपको। और समझ तो जी। आगे है शर्त। शर्त कोई सी भी लगा के देख लें, ज़ैदुन काइमुन फिद्दार बिशर्ते क़यामिक, ये मैंने अपनी जुमला बनाया, बिशर्ते क़यामिक, ज़ैद घर में ही खड़ा है, आप किस क़याम की शर्त के साथ कि आप भी खड़े हो। अब ज़ैद घर में खड़ा नहीं, बिशर्ते क़यामी का होगा, शर्त सेम होगी तो तनाकुज़ होगा, और अगर शर्त सेम नहीं तो तनाकुज़ नहीं होगा। आप जुमला बदल लें, जुमला शर्तिया बना लें, इन दखलति दार फ़अंति तालिक, है जी, शर्त आ गई। इसका ये मुतनाकिज़ जुमले हैं, इनमें तनाकुज़ है, इसकी शर्त अलग, दोनों की शर्तें सेम है। अगर यहां पर आप शर्त बदल दें, इन जलस्ती, तनाकुज़ खत्म हो जाएगा। शर्त भी एक होनी चाहिए, इजाफत भी एक होनी चाहिए। गुलाम व सईदिन काइमुन, हैं जी, तो गुलाम ज़ैदिन लैसा बिकाइम सेम होना चाहिए। पता चले आप इजाफत ही बदल दें, इजाफत अगर आप बदलेंगे तो फिर ये तनाकुज़ खत्म हो जाएगा। अगर आपने तनाकुज़ साबित करना है, ये साबित करना है कि दोनों कज़िये आपस में मुतनाकिज़ हैं, इनमें तनाकुज़ पाया जाता है, तो आपकी इजाफत सेम रहनी चाहिए। अच्छा, जुज़ो कुल में भी ऐसे ही, जुज़ो कुल में भी ऐसे ही। दुरिबा ज़ैदुन, ज़ैदुन मदरूबुन कर लें ताकि आपको आसानी हो। ज़ैदुन मदरूबुन, अच्छा, ज़ैदुन मदरूबुन लैसा बिमदरूब, ज़ैद को मारा गया, ज़ैद को नहीं मारा गया। अगर यहां पर लिख दिया लैसा बिमदरूबिन रासुहु, यहां रास नहीं, यहां कुल है, पूरे ज़ैद को मारा गया, यहां बोला ज़ैद के सर को मारा गया, तो तनाकुज़ ही खत्म हो गया। नहीं मारा गया, तनाकुज़ ही खत्म हो गया। तनाकुज़ तब होगा जितना यहां ज़ैद पिट रहा है उतना ही यहां ना पिटने की बात हो। समझ आ रही? जितना यहां पिट रहा है उतना ही यहां पिटने ना पिटने की बात हो, तो यूं तनाकुज़ आएगा। यानी इजाफत जुज़ो कुल में दोनों कज़िये सेम होने चाहिए। पता चले आप यहां पर ज़ैद के पिटने की बात कर रहे हैं, ज़ाते ज़ैद पिट रही है, और यहां आप कह रहे हैं सर पे नहीं मारा, तो इसमें कोई तनाकुज़ नहीं है। ये जुज़ो कुल का फर्क आ गया। यहां आपने कुल बोला है, यहां आपने जुज़ बोला है। जुज़ो कुल में भी बराबर होना चाहिए। कुव्वतो फेल, ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैदुन लैसा बिकातिब, तनाकुज़ है ना,
ایک بندہ بولتا ہے میں نے بولا تھا کاتب بالفعل، اور ادھر بولا تھا کاتب بالقوہ. بالفعل بالقوہ سمجھتے ہیں؟ بالفعل کا مطلب ہوتا ہے ہم کرنٹلی جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالفعل ہوتا ہے، اور جو ہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیں میں نے قلم بند کیا ہوا ہے لیکن میں کاتب ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں کتابت کر سکتا ہوں، تو میں کاتب بالقوہ. اب ایک بندہ بولتا ہے، سوری ادھر بالقوہ کر لیں تاکہ آسانی ہو، زید کاتب بالقوہ کی بالفعل، تناقض ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے قوت و فعل کو الگ الگ کر دیا دونوں قضایا میں. اگر ادھر قوہ کی بات کی ہے تو ادھر بھی قوہ کی بات کریں، اور اگر ادھر آپ نے بالفعل کی بات کی ہے تو ادھر بھی بالفعل کی بات کریں گے. ان دونوں قضیوں میں ان چیزوں کا اتحاد رکھیں گے تو تناقض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. آخری زمان اب تو آپ کو پورا پیرا سمجھ آ گیا ہوگا. زید کاما، کاما کر دیں، کاما 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 ماضی ہے نا، پتہ چلے آپ ادھر کر دیں زید لئی یقوما، پتہ مستقبل کے لیے آتا ہے تو تناقض ختم. آپ نے کہنا تھا زید لم یقم، ماضی. ادھر آپ نے بولا زید قاما تو آپ بولے زید لم یقم. آپ نے اگر اس کو لن یقوما کر دیا، زمانہ ہی بدل دیا تو تناقض ختم ہو جائے گا. یعنی تناقض میں یہ ایک شعر یاد ہو جائے تو مثالیں بنا خود ہی بنا لیتا ہے. جو بچے ثانیہ ثالثہ میں ہوتے ہیں ان کو یہ مثالیں بنانا آتی ہیں. کتاب میں تھوڑا سا اوکھا پیرایا ہوتا ہے، مشکل پیرایا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان مثالوں پر توجہ دیں بس اوقات ایک ہی مثال کو ہم بڑی ترتیب سے سیٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ چیزیں اپنے ذہن میں رہنی چاہیے. زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے پھر تناقض ہوتا ہے، اگر زمانہ ایک نہ ہو تو تناقض نہیں ہوتا.